اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب حضرات ذوق سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ۔ ذوق پیدا کرو، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ بریک شعر ہے، اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ جب سہارے حضور بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سونا سب تو اخیر آیا، اگے اگے نبی سارے، پچھوں نبیاں دا پیر آیا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ، سب نظارے۔ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، تشریف رکھیں جناب۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا؟ مہمان تو آتے جاتے رہیں گے نا، لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہونے چاہیے۔ ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا؟ ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا؟ جب کنارے حضور آپ کے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا جولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور
نور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا، درود بحضور تاجدار کونین، شاہ کونین، فخر کونین، زینت کونین، عزت و عظمت کونین، آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور ناظرت کرنے تو بعد زیوکار حضرات، میاں صاحب فرمانے لگیاں والے کدی چپ نہیں کرتے، پاویں دئیے لکھ دلاسے، ٹر جاون محبوب جنہاں دے تو جانو کیڑے پاسے۔ یہ مواقع نہیں ہوتے ایسی باتیں کرنے کے، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ پہلا جملہ تھوڑا سخت ہے، کئی بار یہ جو ہے کوڑی دعا زیادہ اثر کر دی۔ جی آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ چونکہ علماء کا جمع غفیر ہے، بہت کم محافل ایسی ہوتی ہیں جہاں پر علماء زیادہ ہوتے ہیں، بہت کم محافل ایسی ہوتی ہیں اور ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی محفل کے حوالے سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج جو بزرگ، جو قاری قرآن، جو عالم دین، جو حافظ قرآن ہم سے جدا ہوئے ہیں نا، نعم البدل کوئی نہیں ہے، خدمات کا نعم البدل نہیں ہے، اور ان کی سب سے بڑی خدمت ایک عالم دین کی صورت میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی؟ تو اس موقع پہ میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، اہل سنت و جماعت کے جوانوں، علماء اور قراء حضرات، اغیار کا جب کوئی بندہ، جملہ میرا سنیے، اغیار کا جب کوئی خبیث فوت ہو تو وہ اخبث تیار کر کے جاتا ہے، اور یہ ہمارا مشترکہ المیہ ہے کہ ہمارا اطیب فوت ہو تو طیب بھی مگر تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج اس محفل پاک میں آپ بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں، اپنے عزم کریں کہ ہم نے دین متین کی اس طرح خدمت کرنی ہے کہ الحمدللہ جو علماء ہم سے جدا ہو رہے ہیں نا، ان کا بدل نہیں ہے۔ دوجا خادم رضوی کو نہیں ہونا، اب کب بولیں گے سبحان اللہ؟ اکو ہی سن خادم رضوی صاحب جی جو گزر گئے نا، جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قدر کر لیں جو علماء ابھی ہمارے پاس ہیں، قدر کر لیں ان کی جو ابھی ہمارے پاس ہیں، ان کے دامن شفقت میں آ جائیں اور آ کر اپنے دامن کو سنبھال کر ان کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان سے سبق لیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، ان پڑھ بندہ ہو وہ آپ کو بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کرنی شروع کر دے گا، جس کو الف بے کا نہیں پتا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دے گا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں امن چاہیے، ہم امن والے ہیں۔ ارے ہم امن والے ہیں، الحمدللہ ہم امن والے ہیں، لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم عقیدے کے پاسبان ہیں، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں۔ ہم مسلک اعلی حضرت پہ اپنا دل بھی پیش کر دیں گے، اپنی جان بھی پیش کر دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو توجہ کرنی ہوگی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمان۔ ورنہ آپ یاد رکھ لیں ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں، جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب اب کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا، یہ جملے سن لے میری بات، اللہ جانے کسی کو میرا جملہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ باتیں کرنے والی ہیں۔ جب مولانا تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو کہا اب میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے مولوی کیسے سینہ تان کر چلتے ہیں۔ وہ خادم رضوی تھا جس نے باطل کے ایوانوں میں جا کر گرجا ہے۔ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، آیا کریمہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی دیا منتا نہیں کردا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے نا؟ جدو کوئی دین تو منہ موڑ لے، اللہ کسی دے واسطے پاندا، کسی دے ترلے کردا، کسی دے منتا نہیں کردا۔ جو منہ موڑ لے اللہ کوئی واسطے ذریعے نہیں پاندا، وہ چھڑ دیندہ ہے۔ فرماندہ ہے پھر انہوں نے چھڑ کے نا اسی ان قریب ایسی قوم لے آوانگے، یحبونہم و یحبونہو،
इंज दी कौम लियावांगे अल्लाह उन्हां नाल मुहब्बत करदा होवेगा, वो अल्लाह नाल मुहब्बत करदे होणगे। अन करीब हम ऐसी कौम को लाएंगे वो अल्लाह उनसे मुहब्बत करता होगा, अल्लाह उनसे, वो अल्लाह से। अब पढ़िया मजमा सारे बंदे बैठे ने, हर बंदा आंदा मैनू अल्लाह नाल मुहब्बत है, हर बंदा कहता है मुझे अल्लाह से, हर बंदे का दावा ये है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। बड़ी बात है, ये दावा होना भी चाहिए, दावा होना चाहिए कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। कई बंदे नमाज नहीं पढ़ते, सारा दिन पट्ठे पढ़ते रहते, नहीं टाइम लगता, टाइम ही नहीं। मैं कहना मुकद्दर ही मारे गए साढ़े, असी मस्जिद नहीं आ सके। लेकिन जो मस्जिद में आ गया है, उसकी बारगाह में हाजिर हो गया है, उसके दर पे आ गया है, उसे तौफीक मिली है, मोहब्बत है तो आया है ना, ये वो मोहब्बत है तो आया है ना। तो बंदा मस्जिद में आकर उसके दर पे हाजिर होकर कहे मुझे उससे मोहब्बत है, बड़ी बात है, बड़ी गल है कि बंदा आखे मैनू अल्लाह नाल मोहब्बत है। इंसानियत की मेराज इसमें है, वो रब हो के कहे मुझे बंदे से मोहब्बत हो गई। इंसानियत की मेराज इसमें है कि वो रब हो के कहे मुझे बंदे से। अल्लाह फरमाता मैं इंज दे बंदे ले आवांगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। अब ये खत्म पाक पे ये उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे साथ हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत तशरीफ फरमा है, अलामा साहब ये इन मोहतमिम है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला से आगे वहां से तशरीफ लाए हैं। इतनी दूर से आप चल कर क्यों आए हैं, मुझे बताएं तो सही ना, इतनी दूर से आप क्यों आए हैं? मैं दावे से कहता हूं आप नहीं आए, अल्लाह बुला रहा है। बड़ी मेहरबानी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है। कैसे? दलील मैं देता हूं, इन्नल्लाह इज़ा हब्बा अब्दन फताहु जिब्रीलु। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह जदू मोहब्बत करता है कल्ला नहीं करता। अल्लाह जब मोहब्बत करता है फिर फकत खुद नहीं करता, क्या करता है? फदाहु जिब्रील, जिब्रील को बुलाता है, जी रब्बे जलील क्या हुक्म है? या जिब्रील इन्नी उहिब्बुहु फलाना, वो जो बंदा है ना मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अब बड़ी मेहरबानी, आप समझ रहे हैं, वो जो बंदा है ना मुझे उससे मोहब्बत। अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं तू भी कर। अच्छा या अल्लाह तेरी रजा की खातिर तेरे उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, अब क्या हुक्म है? फरमाया अब हुक्म यह है कि आसमान पे जितने फरिश्ते हैं और फरिश्ते रहना चाहते हैं, बड़ी मेहरबानी, जिन्ने फरिश्ते तो फरिश्ते रहना चाहते हैं वो भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करें। अल्लाह जिब्रील भी मोहब्बत कर रहा है, आसमानों के सारे फरिश्ते मोहब्बत कर रहे हैं। अब क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जाओ जमीन पे, हाँ जाओ जमीन पे जाओ। या अल्लाह सारे जमीन पे जाकर करना किए? फरमाया जितने बंदे हैं ना उनके दिलों में मेरे उस बंदे की मोहब्बत डाल, जितने बंदे हैं मेरे बंदे की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो। आप क्यों आए हैं? अब समझ आया हम दाता साहब लेने क्या जाते हैं, अब समझ आया पीर मेहर अली के दर पे क्यों जाते हैं। आज पता चला और हम नहीं करते, वो अल्लाह है जो बंदों से मोहब्बत करवा रहा है। या अल्लाह क्यों मोहब्बत करता है? अल्लामा इकबाल ने फरमाया सुनो की मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिसकी वफा मोहम्मद करीम से हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत उससे हो जाती है, फिर वो खुद नहीं करता, खुद भी करता है, लोगों से भी मोहब्बत करवाता रहता। फकत खुद मोहब्बत नहीं करता, वो लोगों से भी करवाता है, वो लोगों से भी करवाता है। आप लोग आए हैं तो ये अल्लाह ने उस हाफिज कुरान आलिम दीन की मोहब्बत आपके दिल में डाली, तो आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह करीम उनकी कब्र पे करोड़ हार रहमतों का नज़ुल फरमाए और करवट करवट जन्नत अता फरमाए। और एक मशल जो वो तैयार करके गए हैं सदका जारिया सबसे बड़ा, मैं चूंकि अल-जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ा कराम मेरे सर के ताज हैं, उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया और हज़रत भी अल्लामा साहब भी हमारे जामिया के उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इसी तरह दीन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। दूर दराज में जाकर दीन की खिदमत करते हैं,
دین کے ساتھ لگن ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اللہ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ضروری بات، بڑی اہم اور آخری بات جو میں کر رہا تھا، جب بندے کو کسی اللہ کو جب بندے سے محبت ہو جاتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ کہا نا فَاذْكُرُونِی، ہاں فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ وہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے؟ وہ نام نہیں لیتا، تسبیح نہیں کرتا، وہ بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عرش اولا پہ آپ کے چرچے ہو، آپ چاہتے ہیں عرش اولا پہ اللہ کے فرشتے آپ سے محبت کریں، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آئیے مل کر یہ عہد کرتے ہیں، ہم نے محمد کریم سے وفا کرنی ہے۔ ہمیں قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، اور کامیاب وہ ہے جس نے من کو پاک کیا ہے۔ سوال تو یہ من کس کا پاک ہے؟ بڑی مہربانی، من کس کا پاک ہے؟ من اس کا پاک ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو در یار کا ادب کر جاتے ہیں، جو در محبوب کا ادب کرتے ہیں۔ کیسے ادب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کملی والے تن بھی تیرے تو صدقے وے، من بھی تیرے تو صدقے وے۔ آئیے میں اب اپنے ایوان سے دعوت سخن دوں گا حضرت العلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے حسین انداز میں موعظہ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔